الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ کریم دونوں بیٹوں کو بہترین جزا دے۔ اپنی جانب سے انہوں نے خوب کوشش سے بات کی تیاری کی اور توفیق الہی سے خوب بیان کیا۔ میرے حصے میں جو بات ہے وہ خواتین کے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں 36 باتیں اللہ کی توفیق سے شمار کر کے ایک ایک عرض کروں گا، اور اللہ مالک کی توفیق سے کوئی بات دلیل یا دلائل سے خالی نہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف بات ہی عرض کروں گا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بیٹی دلیل پوچھنا چاہے وہ بعد میں مرد حضرات براہ راست اور بیٹیاں تحریر کے ذریعے پوچھ سکتی۔ ان باتوں میں سے کچھ باتیں پہلی بات کے ضمن میں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ایک ترتیب سے میرے ساتھ ایک ایک کر کے سنیے، اور بیٹیاں اگر چاہیں تو تحریر بھی کریں۔ پہلی بات، خواتین کے لیے جو حج اور عمرہ ہے یہ خواتین کا جہاد ہے، یعنی اللہ پاک مردوں کو جو اجر و ثواب جہاد سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم نے خواتین کے لیے حج و عمرہ کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے حج اور عمرہ انہیں عطا فرمایا۔ دوسری بات، خاتون کے حج پر جانے کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح عمرہ کے لیے اس کے ساتھ محرم، اگر محرم خواتین کے لیے دوسری بات، ان کے سفر کے لیے چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو محرم کا وجود ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون کے لیے محرم میسر نہیں تو اس پر حج فرض ہی نہیں۔ تیسری بات، حج کے لیے اور عمرہ کے لیے جاتے ہوئے خاتون یہ شرط کر سکتی ہے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے کہیں روکا، کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں احرام کو کھول دوں گی۔ اس صورت میں احرام کو کھولنے پر اس پر کوئی ذمہ داری نہ فدیہ نہ گناہ۔ نمبر 4، احرام وہ عورت جو بیماری کے دنوں میں، خواہ وہ بیماری سچا بچہ کی ہو یا ماہانہ بیماری ہو، اس حالت میں بھی وہ احرام میں آ جائے، اللہ کا ذکر کرے گی، دعائیں کرے گی، لیکن نماز نہ پڑھے گی، بیت اللہ میں نہ جائے گی۔ جب فارغ ہوگی تو اپنی حج اور عمرہ کی عبادات کو مکمل کرے گی۔ بعض علماء نے حیض اور ماہانہ بیماری کو روکنے کے لیے دوائیوں کے استعمال کی اجازت دی۔ میں جو بات بہتر سمجھتا ہوں، میں نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن جو بات سمجھتا ہوں وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جب اللہ نے رخصت دی ہے کہ احرام میں آ جائے تو وہ دوائیوں کے قریب نہ جائے، جس طرح کے بعض اطباء ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس سے عورت کی صحت پر اثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، عورت کا احرام عام لباس، جو لباس اس کا روٹین کا ہے وہی لباس میں اس کا احرام ہے۔ اگر عورت کو ضرورت ہو لباس بدل سکتی ہے۔ اپنے لباس میں خوشبو کو قریب نہیں کرنا۔ 7ویں بات، عورت نے عربوں میں نقاب باندھتے ہیں، بندھا ہوا ہوتا ہے، چہرے پہ فکس کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔
عورت اس صورت میں جبکہ غیر محرم سامنے نہ ہو اپنے چہرے کو کھلا رکھے. جب غیر محرم ہو اس وقت چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں، اس وقت چہرے کا مکمل پردہ کرے. 8ویں بات، عورت اپنے سر میں یا جسم کے کسی حصہ میں بوقت ضرورت خارش کر سکتی ہے. اس صورت میں اگر کچھ بال وغیرہ گر بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آنکھ کے علاج کے لیے دوائی کا استعمال خاتون بوقت ضرورت کر لے. نمبر 10، عورت تلبیہ پکارے جس طرح مرد پکار دے، البتہ عورت کے تلبیہ کی آواز اتنی ہو کہ اس کی آواز صرف اس تک آئے، دوسروں تک اس کی آواز پہنچانے کی اجازت ہے. نمبر 11، بقدر استطاعت، الفاظ کو یاد رکھیے، بقدر استطاعت مردوں کے ساتھ اختلاط سے گریز کرے. اب ممکن ہی نہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے معافی ہے. نمبر 12، طواف قدوم میں مردوں نے پہلے 3 چکروں میں تیز بھاگنا بھی، پہلے اور 7 کے 7 چکروں میں دائیں کندھے کو ننگا بھی رکھنا ہے. خواتین نہ تیز بھاگے نہ انہوں نے جسم کا کوئی حصہ برہنہ کرنا. یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے، بعض خواتین ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے مرد ان کے ساتھ ہے، اگر نہ گم ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. اب اس صورت میں جبکہ خاتون ساتھ ہو تو مرد رمل نہ کرے. رمل کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ بقیہ سارا سفر اسی پریشانی میں گزر جائے کہ خاتون نہیں مل رہی اور خاتون کو مرد نہیں مل رہا. عورت کے لیے نوٹ فرمائیے، یہ دیکھا گیا کہ بعض مرد گھسیٹ دے عورتوں نہ، خاتون نے مرد کی چال پہ نہیں آنا. مرد خاتون کی مجبوری کی وجہ سے اس کی چال پر آ جائے اور اللہ پاک سے امید ہے کہ اسے پورے رمل کی سنت کے ادا کرنے کا جو ثواب ملے. نمبر 13، خاتون کے لیے یہ اجازت ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو، مرد اس وقت طواف نہیں کر سکتے، خاتون کے لیے اجازت ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو لوگوں کو تکلیف دیے بغیر پیچھے سے طواف کر سکتے. لیکن آج کل اس کا کرنا قریباً ناممکن ہے کیونکہ دور دور تک صفیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ممکن ہو تو اس کو فرض نماز کا کھڑا ہونا عورت کے طواف کے لیے رکاوٹ نہیں. نمبر 14، اگر کسی خاتون کے پاس بچہ گود میں ہے اور بچے کی طرف سے بھی طواف کیا جا رہا ہے تو اس خاتون کا گود میں اٹھائے ہوئے بچے کا طواف ایک ہی دفعہ میں ہو جائے. یہ نہیں کہ بچے کے لیے الگ سے طواف کرے اور خاتون اپنا طواف الگ کرے. نمبر 15، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین اپنے مرد کے ساتھ یا دوسری خاتون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتی، ممنوع ہے. کسی کے ساتھ اپنے آپ کو دوپٹے سے کسی چیز سے باندھنا جائز نہیں. اگر ضرورت ہو دونوں ہاتھ پکڑ کے چلے، میاں بیوی، بہن بھائی یا جس کی ضرورت ہو ہاتھ پکڑ کے چلے، کسی چیز کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو باندھنا نہیں. نمبر 16، اچھی طرح توجہ فرمائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، طواف کے درمیان ٹھہرنا. 3 چکر لگائے، اب ٹھہر گیا، تھک گیا، کوئی ضروری نہیں. یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. کوئی ضروری نہیں ڈاکٹر صاحب کہ 7 کے 7 چکر ایک ہی دفعہ نہیں. میرے پاس دلائل ہیں لیکن اس وقت ذکر نہیں کر رہا. جہاں چاہے رک جائے، چکر پورا کرے، پھر جب طبیعت بحال ہو اس کے بعد اگلے چکر سے شروع کرے. نمبر 17، دوران طواف
پانی پینے کی ضرورت ہے، کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے میں رکاوٹ ہے نہ کھانے میں، لیکن وہ تفریح کے لیے نہیں، پکنک پہ تو نہیں گیا ہوا، لیکن ضرورت ہے پانی پیے، کوئی چیز لے لے، کھجور، جس کی ضرورت ہے بوقت ضرورت پانی بھی لے سکتا ہے، کچھ کھا بھی سکتا ہے۔ نمبر 18، طواف کے بارے میں یہ آسانی ہے خاتون کے لیے، ہوٹل میں جائے وہاں جا کے پڑھے، جہاں اس کے لیے آسانی سے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی، عورت اختلاط سے بچنے کے لیے مسجد سے چلی جائے، ہوٹل میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ 19، طواف کی بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں ان کا فوراً پڑھنا ضروری نہیں۔ شاندار یہ ہے کہ طواف مکمل ہوا 2 رکعتیں پڑھی، شاندار یہ ہے طواف مکمل ہوا مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ، لیکن یہ ضروری نہیں۔ کچھ دیر بعد اگر پڑھے جا کے، ہوٹل میں جاتے دیر ہے، سب کا ہوٹل حرم شریف کے قریب تو نہیں ہوتا، گھنٹہ بھی رکھ سکتا ہے، 2 بھی رکھ، کوئی پابندی نہیں کہ طواف کے اتنی دیر بعد تک 2 رکعتیں پڑھی جائے، لیکن پڑھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ چھوڑ جائے۔ نمبر 20، سائی کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، شاندار ہے، نہیں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 21، خواتین صفا پہاڑی پر چڑھنے کے لیے مشقت نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے جہاں تک ریڑیاں جاتی ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ جو راستہ بنا ہوا ایک آنے کا ایک جانے کا ریڑیوں کے، اگر وہاں تک کوئی شخص طواف میں کھڑا ہوتا ہے، سائی میں آ جاتا ہے تو اس کی سائی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہے۔ خواتین خصوصاً اوپر جانے کی مشقت میں نہ پڑے، اگر کوئی ہمت طاقت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 22، دونوں سبز لائٹس کے درمیان بھاگنا، تیزی سے چلنا خواتین کے لیے بالکل نہیں، خواتین کے لیے بالکل نہیں۔ اور وہی بات جو طواف میں عرض کی گئی ہے، اگر کوئی مرد اور خاتون اکٹھے ہیں اور خدشہ ہے کہ اگر خاوند یا بھائی یا باپ بھاگا اور خاتون نہ بھاگی تو ایک دوسرے کو کھو جائیں گے، پھر ایسا کریں مرد عورت کی چال چلے، عورت کو مرد اپنے ساتھ نہ گھسیٹے، اور انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ جب مرد خاتون کا خیال رکھتے ہوئے اس کی چال چلے گا تو اللہ پاک تیز دوڑنے کا جو ثواب اس کو عطا فرمائے۔ نمبر 23، خواتین نے جو بال کاٹنے ہیں وہ ایک پور کے برابر ہے اور پیچھے سے، اور کوشش کی جائے کہ ہر پیچھے سے تمام بالوں سے کٹ، اور یہ بات ضروری ہے اور یہ غلطی عام ہے، اس لیے اس کے لیے مزید ضروری ہے کہ مردوں کے سامنے بالوں کو ننگا کرنا خواتین کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی نیکی نصیب کی، اب مردوں کے سامنے اپنے بال مروہ پہ کاٹ رہی ہے، کٹوا رہی ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اس سے قطعاً گریز کیا جائے۔ اور اس جلدی کاہے کی ہے؟ جہاں ٹھہری ہے وہاں جا کے بال کاٹے، اور اگر کوئی ایسی دور کی جگہ ہے جہاں اتنی دیر وہ صبر نہیں کر سکتی تو واش روم میں جائے اور وہاں خواتین کے واش روم میں جا کے بال کاٹ۔ نمبر 24، اگر کوئی خاتون ماہانہ بیماری میں ہے یا زچہ بچہ کی حالت میں ہے، اس نے جب حج کا احرام باندھنا تھا
اس کا زچہ بچہ میں ہونا یا ماہانہ بیماری میں ہونا حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے میں رکاوٹ نہیں. ہاں نہ بیت اللہ میں آنا ہے اور نہ نماز پڑھنی ہے. نمبر 25 ہے نا 25 مزدلفہ میں خواتین کی اجازت ہے، وہ خواتین جن میں برداشت کم ہے، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، کہ وہ نصف رات کے بعد روانہ ہو. مردوں نے مزدلفہ سے جو روانہ ہونا ہے وہ فجر پڑھنے کے بعد جب روشنی ہو جائے، سورج کے نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد روشنی ہونے پر مردوں نے نکلنا ہے. خواتین اگر ضرورت محسوس کریں تو وہ آدھی رات کے بعد نکل سکتی ہے. 26ویں بات اور رات کو شام ہونے کے بعد رمی کرنا جائز ہے. بہترین یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک رمی کر بھی جائے. اگر کوئی شخص، کوئی عورت غروب آفتاب تک رمی نہیں کر سکتی تو وہ رات میں بھی کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. نمبر 27 اگر کوئی خاتون اور رمی سے پہلے طواف زیارت کر لے اس میں کوئی حرج نہیں. شاندار یہ ہے کہ ترتیب باقی رکھے، لیکن اگر کوئی خاتون سمجھتی ہے کہ میں نے اگر طواف زیارت بعد میں کیا شاید اس وقت تک مجھے بیماری کے دن شروع ہو جائے، پہلے کر لے. اگر مجبوری نہیں بھی، وہ سمجھتی ہے میری آسانی یہ ہے کہ میں پہلے کروں، تو اس میں اس کے لیے اجازت ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہ اجازت ہے. بہتر یہ ہے کہ ترتیب کو باقی رکھا جائے. اگر کوئی خاتون، اور یہ نمبر 28 ہے، توجہ کیجئے، یہ بات بہت زیادہ تعداد میں خواتین کو پریشان کرتی ہے. 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنا تھا، خاتون بیمار ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنا اس نے مکہ شریف میں ٹھہرنا ہے اتنے دنوں میں پاک ہو جائے. کیا کرے؟ طواف زیارت کے لیے نہ جائے، اپنے 12 یا 13 تک دن مینا میں پورے کرے. جب وہ دن پورے ہو جائیں تو ابھی وہ پاک نہیں، جہاں اس کی رہائش ہے وہاں مکہ شریف میں آ کے ٹھہرے، اور احرام کی پابندیوں کو اپنے اوپر لازم رکھے. جب وہ پاک ہو اور مکہ شریف میں ہو تو کیا کرے؟ غسل کرے اور جا کے طواف زیارت کرے، اپنے بال کاٹے، اور اس کے بعد بال تو پہلے کاٹ چکی ہے، طواف زیارت کرے اور حج مکمل ہوا. اگر یہاں توجہ فرمائیں واپسی کی تاریخ ہے، مثال کے طور پر 15 تاریخ کو، 15 ذوالحجہ کو، اب اس کی روانگی 15 کو ہے اور تب تک پاک نہیں ہوئی، اب کیا کرے؟ اس پہ یہ کیا کرے؟ بیٹیاں اور حضرات جن کے ساتھ خواتین ہیں پوری توجہ فرمائیں. اس کے لیے متعدد صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر اس کے یہ ممکن ہے کہ اپنی تاریخ میں ایکسٹینشن کروا لے تو یہ شاندار صورت ہے. اگر یہ ممکن نہیں تو وہ دوسری صورت یہ ہے احرام کی حالت میں اپنی جگہ چلی جائے. جب پاک ہو دوبارہ آئے احرام کی پابندیوں میں اور آ کے طواف زیارت کرے. اور یہ صورت جو سعودی عرب کے اندر ہیں ان کے لیے تو شاید ممکن ہو. اب باہر والی خواتین بیچاری کیسے آ سکتی؟ تو وہ کیا کریں؟ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم
شیخ ابن باز اور شیخ العثیمین ان چاروں نے اس سلسلے میں جو اپنی اپنی آراء پیش فرمائی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے. ایسی صورت مجبور ہے اگر بغیر طواف زیارت کے چلی جائے اس کا حج نہیں ہوا. طواف زیارت حج کا رکن ہے اور جب رکن نہ ہو حج نہیں ہوتا. اب کیا کرے؟ چلی جائے بغیر حج کے، جائے اور واپس آئے، اس کے لیے ممکن نہیں. انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ یہ مجبوری کی حالت اس سلسلے میں لنگوٹ کسے اور جا کے طواف زیارت کرے. حیض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں حرم شریف میں نہیں جانا، لیکن اس کی مجبوری ہے یہ طواف زیارت کرے اور اللہ کا نام لے کے اپنے حج کو مکمل طواف ودا بھی اسی میں آ جائے. جب طواف زیارت کرے گی تو طواف ودا بھی اسی میں آ جائے اور واپس چلے جائے. 29ویں بات، اگر کوئی خاتون، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، کتنی بات ہو گئی؟ 30ویں بات، اگر کسی یہ بھی توجہ فرما لیں، عام طور پہ یہ بات معلوم نہیں، مکہ شریف میں جو حج کر کے آتے ہیں اب وہ کیا دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں؟ ایک شخص نے حج کیا، عمرہ کیا، اب وہ آیا ہے مکہ شریف، تو لوگ کرتے ہیں چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حضرات صحابہ سے ثابت نہیں. کس کے لیے ثابت ہے؟ وہ خاتون، نوٹ فرما لیجیے، وہ خاتون جو حج کے لیے آئی اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کر پائی، اس کے لیے اجازت ہے کہ حج اور حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے جائے تنعیم یا جیرانی اور وہ عمرہ کرے. اس کو کہتے ہیں عمرہ مکیہ. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت اما عائشہ کو دی رضی اللہ عنہ. ان کے سوا یعنی ایسی خاتون جس کا پہلے عمرہ ممکن نہ، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں شیخ صاحب؟ وہ لوگ جنہوں نے پہلے عمرہ کر لیا، حج کا عمرہ، حج تمتع کا، ان کے لیے عمرہ مکیہ ثابت نہیں. کس کے لیے ثابت ہے؟ جو خاتون پہلے آئے، اپنی بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کر پائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ حج کے بعد عمرہ مکیہ کرے. یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائے، اگر وہ خاتون اپنے حج پر ہی کفایت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ پاک اس کے حج ہی کو حج اور عمرہ دونوں کی طرف سے قبول فرمائے. نہ کرے تو اس نے حج اور عمرہ دونوں کر لیا، اگر کر لے تو اجازت. نمبر 31، بچوں کو خاتون لے جانا چاہے اگر وہ ان کو سنبھال سکے تو اس کی شریعت میں، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے کہ جب بڑے ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو حج کی تربیت ہو چکی ہو. 32 میں، خاتون جس طرح مرد اپنی خواتین کی حج میں خدمت کرے، اسی طرح خواتین بھی بقدر استطاعت اپنے حدود میں اپنے مردوں کی خدمت کرے. نمبر 33، اگر والدین ہوں تو ان کی خدمت بھی بقدر استطاعت کرے. نمبر 34، خاتون اپنے والدین کی طرف سے جو معذور ہوں اور انہوں نے حج نہ کیا ہو یا فوت ہو چکے ہوں انہوں نے حج نہ کیا ہو، ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. نمبر 35، خاتون حج کے دوران بقدر استطاعت اپنی ساتھ والی عورتوں کو
دین کی بات کی تعلیم دیتی رہے۔ نمبر 36، اور اسی پہ بات کو روکتا ہوں، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں سفر کے دوران نمازوں کے بارے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک ہے سفر میں نمازوں کا جمع کرنا، وہ ثابت ہے سنت سے۔ اب ظہر نہیں پڑھی، مغرب ہو گئی، وہاں جا کے پڑھیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو نمازوں کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی گئی بات میں جو غلطی ہے وہ معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ کچھ وقت کے لیے اگر سوالات ہوں تو کر لیجئے، بقدر استطاعت انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں۔